بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں صدقے کی فضیلت اور فوائد جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں آتی؟ دعائیں مانگتے ہیں مگر قبولیت نظر نہیں آتی؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایسے دو اعمال جانیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، پریشانیاں ختم ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، لیکن اکثر ہم ایک ایسی عبادت کو بھول جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص وعدوں کے ساتھ جوڑا ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیات 261 میں فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں، آگے ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں بلکہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ افسوس، آج ہم میں سے بہت سے لوگ صدقہ اس وقت تک مؤخر کرتے رہتے ہیں جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں جب پیسے زیادہ ہوں گے تب صدقہ کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برکت صدقہ کرنے کے بعد آتی ہے، پہلے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بہترین انداز میں واپس عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے، صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے صدقہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 2 ایسے آسان صدقوں کے بارے میں جانیں گے جو ہر مسلمان کر سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ یہ وہ اعمال ہے جو معاشرے میں محبت پیدا کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا سہارا بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو وہ 2 صدقے کون سے ہیں؟ آئیے اگلے حصے میں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان دونوں عظیم اعمال کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ وہ 2 ایسے صدقے کون سے ہیں جو ہر شخص آسانی سے کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس بہت زیادہ مال نہ بھی ہو۔ پہلا صدقہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہ صرف ایک نیکی نہیں بلکہ ایسا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جنت والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی خوبیوں میں کھانا کھلانے کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھوکے کا پیٹ بھرنا اللہ کے نزدیک کتنی عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھلانے کی بہت ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سوچئے، اگر آپ روزانہ ایک ہی شخص کو کھانا کھلا دیں، ایک مزدور، ایک یتیم، ایک مسافر یا کسی غریب خاندان کو، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا محبوب ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کھانا بہت مہنگا ہو، ایک روٹی، تھوڑا سا سالن، ایک پلیٹ چاول یا ایک سادہ سا کھانا بھی کسی بھوکے کے لیے بہت بڑی نعمت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی عمل کو نہیں بلکہ اس کی نیت کو دیکھتے ہیں، اس لیے اگر آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت سے نوازے گا۔ اب آئیے دوسرے صدقے کی طرف۔ دوسرا صدقہ ہے پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ ایک ایسا آسان عمل ہے جسے تقریباً ہر شخص انجام دے سکتا ہے، مگر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا جس نے ایک سخت پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اگر ایک جانور پر رحم کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے تو ذرا سوچئے کسی پیاسے انسان کو پانی پلانے کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ شاید آپ کے محلے میں کوئی مزدور ہو، کوئی راہگیر ہو، یا کوئی ایسا شخص جو شدید گرمی میں پانی تلاش کر رہا ہو، اگر آپ اسے ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی پلا دے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے
کہ ان دونوں صدقوں کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ صرف زیادہ مال والوں کے لیے نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ایک روٹی دی ہے تو اس میں سے آدھی بھی کسی بھوکے کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک بوتل پانی ہے تو اس میں سے کسی پیاسے کو بھی پلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی مقدار سے زیادہ اخلاص اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ آج ہی ایک فیصلہ کریں کہ روزانہ یا ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں یا کسی پیاسے کو پانی پلائیں۔ اگر استطاعت ہو تو مسجد میں پانی کا کولر لگوائیں، مسافروں کے لیے پانی کا انتظام کریں یا کسی غریب خاندان تک راشن پہنچائیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر انہیں چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جہاں ممکن ہو اپنا صدقہ خاموشی سے کریں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی نہ دیکھے، مگر آسمانوں کا رب ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندے کے کسی اخلاص کو ضائع نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے، دل کو سکون ملے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تو آج ہی ان دو اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ پہلا، بھوکے کو کھانا کھلانا، دوسرا، پیاسے کو پانی پلانا۔ یاد رکھیے، ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان اعمال کی وجہ سے ہر دعا قبول ہوگی یا ہر شخص کا رزق لازماً بڑھ جائے گا، کیونکہ دعا کی قبولیت اور رزق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق فرماتے ہیں۔ البتہ قرآن و سنت سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ عظیم نیکی ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے اور مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیکی کی طرف راغب ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی میں خیر کا سبب بن جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائیں۔